اللہ اللہ۔ ہم اکثر رو کر اللہ سے یہ فریاد کرتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں میرے رب، تو میری کیوں نہیں سنتا، اور کتنا انتظار کروں، آخر تیری مدد کب آئے گی، تو اتنا دور کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہوا، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دیکھو اللہ کی مدد عنقریب آیا جاتی ہے۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے کہ جب میرے سوا کوئی نہیں، پھر تم مجھے چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ انسانوں سے گلہ کرتا ہے، جانوروں کو کوئی دھوکہ نہیں، انہیں پتہ ہے کہ اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے۔ اللہ سے باتیں کیا کرو، یقین جانو اگرچہ بڑے آدمی سے آپ کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، ٹائم پہلے لینا پڑتا ہے، اول تو ٹائم ملتا ہی نہیں، مل بھی جائے تو کسی سیکٹری کے ذریعے ملتا ہے، اتنا مشکل ہے اس دنیا میں۔ مگر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جس نے کائنات بنائی اس سے بات کرنا کتنا آسان ہے۔ میرے اور میرے رب کے بیچ میں کوئی سیکٹری نہیں ہے، ہاتھ اٹھاؤ وہ ڈائریکٹ بات کرو، جتنی دیر بات کرنی ہے بات کرو، اور وہ خود فرماتا ہے کہ مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم پکارتے ہی نہیں، ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے، ہمیں اس کے گھر میں چین ہی نہیں آتا، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی، سب چلے گئے، کونے میں اللہ سے باتیں شروع کر دی۔ سوچو نا، اگر اپنی ماں سے آپ جب بات کرتے ہو تو ماں سینے سے لگا لیتی ہے، جب اللہ سے عرض کرو گے کہ اے اللہ بہت گناہ ہو گئے ہیں، اے میرے مولا میں پھنس گیا ہوں، نہیں چھوٹ رہے گناہ مالک، بچا لے مجھ کو، اے اللہ حرام روزی سے بچا لے، بولو نا جو دل میں ہے، اللہ سے باتیں کیا کرو، کون روک رہا ہے تمہیں؟ جس زبان میں بھی بات کرو، وہ آپ کے دلوں کی حال بھی جانتا ہے، وہ تمہاری کیفیت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کے گھر میں آئے ہو تو مانگو نا اس سے، اور اگر تمہارا مہمان تمہارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائے اور رونا شروع کر دے کہ یار میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تم میری ہیلپ کر دو، تو کیا اس کو دھکے دے کر لگا لو گے؟ نہیں نا، تم بولو گے کہ ایک مہمان ہے، اگر اندر آ گیا ہے تو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ اللہ کے گھر آ گئے ہو جب تم اور ادھر آنسو بہانا شروع کر دیے، تو کیا خالی ہاتھ لٹائے جاؤ گے؟ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ اس کے گھر میں آ کر دل سے مانگنے پر وہ کیا کیا عطا فرمائے گا۔ آنا جانا رکھو، تھام لو مسجد کو، نمازیں پڑھتے رہو۔ ہم اذان سنتے ہیں 5 وقت، لیکن ایسے اگنور کرتے ہیں کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں، بلکہ اللہ نے تو ہمیں 5 ٹائم خود پکار کر بلا رہا ہوتا ہے کہ آؤ میری طرف، مانگو مجھ سے، لیکن ہم نماز پڑھتے ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، اپنی زندگی میں وقت نکالیں اللہ کے لیے، تاکہ اللہ ہماری زندگی سے پورا وقت نکال دے۔ جزاک اللہ۔